ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، کامیاب گھرانہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں، کوئی گھر والے جنہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرنا چاہیں، نوازنا چاہیں، تو ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ عرض کیا جا رہا تھا. تو ایک بات یہ عرض کی تھی، سب سے پہلا مرحلہ تو آئے گا گھر کا. اللہ تعالیٰ رہائشی مسئلہ سب کا حل فرمائے. دوسرا مسئلہ آئے گا اس انتخاب کا کہ جی گھر کہاں ہونا چاہیے. مسئلہ کیا ہے کہ ہماری اس زندگی میں بہت ساری پریشانیوں کی وجہ ہمارا غلط انتخاب ہوتا، اور اس کی بھی وجہ ہے. اگر انتخاب صحیح ہو جائے تو انسان بہت ساری غلطیوں سے، آگے آنے والی ندامتوں سے بچ جاتا ہے. اس لیے بھائیوں، اللہ سے میں نے عرض کیا، میں کیا سنت عرض کر رہا تھا، اس کے پیچھے یہ ہو، ہم نے کہاں رہنا ہے، ایسی جگہ نہ ہو جہاں میرے بچے کا دین چلا جائے. کتنے معصوم بچے، آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ضد کرتے ہیں مسجد جاؤں گا، یہی تھوڑے بڑے ہوئے ان کے اندر کی فطرتیں مسخ ہو گئیں. وہ کہاں سے مسخ ہو گئیں؟ ان کو اللہ سے، خدا سے اتنی بیزاری کیوں ہو گئی؟ ان کو آپ نے ماحول اچھا نہیں دیا. باپ تو نگران ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، یہ وہ سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. اچھا، یوں آتا ہے کہ سزا من جنس العمل ہوتی ہے، جیسی بدعملی ہوگی اسی قسم کی سزا ملے گی. ہم نے اللہ سے، اللہ کی محبت سے دور کیا، اللہ پاک یہی سزا دیتے ہیں کہ پھر یہ اولاد ساری زندگی ہم سے محبت نہیں کرتی. ہم نے اللہ کے لیے ان کو وقت دینے والا نہیں بنایا، یہ اولاد ہم کو وقت نہیں دے گی. سزا من جنس العمل ہوتی ہے، جیسا عمل ویسی سزا. اگر ہم وقت میں کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے وقت سے برکت لے لیتے ہیں. ہم جسم سے کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ صحت لے لیتے ہیں. ہم دماغ سے کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ فہم لے لیتے ہیں. جیسا عمل ویسی سزا. ہم نے اولاد کو اللہ سے دور کیا، اب یہ اولاد ہم سے دور ہو جائے گی. تو میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، قبیلہ خسام کے آپ ایک سریہ روانہ کیا تو حضور نے فرمایا، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین. قالوا یا رسول اللہ ولم؟ قال لا تراء نار. میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان میں رہتا ہے. کبھی یہ حدیث بھی سنیں؟ میں تو انگلینڈ میں شفٹ ہو گیا ہوں. بھائی ہو جائیے آپ حضور کی یہ حدیث بھی دیکھیں. آپ اگر نان نفقے کو اتنا ترس رہے ہیں اپنے ملک میں کہ آپ کو ضرورت کا پیسہ بھی نہیں مل پا رہا، پھر شاید علماء کہیں کہ گنجائش ہے آپ چلے جائیں دوسرے ملک میں. لیکن آپ معیار زندگی اور شہرت کے لیے منتقل ہو رہے ہیں. تو حضور کی یہ حدیث ہے، میں بری ہوں ایسے مسلمان سے. کس نے کہا کہ تم کافروں کے اندر جا کے بسو؟ تمہیں نہیں پتا تمہارے ان کی معاشرت، ان کو جب تمہارے بیوی بچے دیکھیں گے تو ان کی طرز زندگی کیا ہوگی، اور ایک نسل تو گزر جائے گی، اگلی نسل کا حال کیا ہو. وہ تو علماء کو اللہ جزائے خیر دے کہ وہاں انہوں نے دین کے قلعے بنا لیے، اسلامک سینٹر بنا لیے، مسجدیں بنا لی، اور جنہوں نے اپنے بچوں کو جوڑ دیا تو کچھ ان کا دین محفوظ ہو گیا، کچھ محفوظ ہو گیا، ورنہ پورا محفوظ نہیں ہو سکتا. تھائی لینڈ کے ایک صاحب آئے اور بڑے
مالی حیثیت کے بڑے، اور بڑے غصے میں تھے کہ پاکستان کی کیوں ناقدری کرتے ہو. وہ کہنے لگے میں لاکھوں روپے لگانے پہ تیار ہوں، ایک ویب سائٹ بناؤ تاکہ تم کو پتا چلے کہ تمہارے پاس کیا دولت ہے پاکستان کی، کیسی زراعت کیسی. کہنے لگے کہ وہاں جا کے دیکھو بے حیائی کے اندر، میں وہ لفظ بھی نہیں بول سکتا جو انہوں نے وہاں بولا. اللہ کا فضل ہے، اذانیں ہیں، مسجدیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، علماء ہیں، دنیا سیکھنے علم یہاں آ رہی ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. بھائیوں اپنے ملک کی بھی قدر ہو. یہاں جو دین کی شکلیں ہیں، تبلیغ ہے، دعوت ہے، اور مدرسے ہیں، قرآن ہے، کیا چیز اللہ پاک نے ہمیں ہمارے ملک میں نہیں دی ہے. ایمان کی حفاظت کے قلعے بنے ہوئے ہیں یہ. اور علماء برحق بات کہہ سکتے ہیں، ان کو ممبر پر خطبے نہیں ملتے حکومت کی طرف سے کہ یہ بتاؤ ہماری پسند کا دین بتاؤ. نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ جو چیز ضرورت سمجھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو بھائیوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. جس ملک اور میں اپنے دین کا خطرہ ہو، بگڑنے کا اندیشہ ہو، ایک نسل بعد، یا آپ سروے کیجئے گا، آپ پوچھئے گا، اتنے برے حال ہیں جو لوگ بیرون ممالک میں شفٹ ہوئے ہیں، چند نسلوں کے بعد کچھ نہیں پتا کہ اولاد کو کلمے کا بھی نہیں پتا چلے گا. تو بہت اچھا ہے، پیسہ اچھی چیز ہے، لیکن دین کی قیمت پر نہیں، ایمان کی قیمت پر نہیں. بڑا گھر اچھی چیز ہے، پیسے کی فراوانی اچھی چیز ہے، لیکن قیمت ایمان ہو تو پھر جوتے کی نوک پہ ہم رکھتے، پیسے کو، شہرت کو، عزت کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اگر اس کی قیمت ایمان ہو، عمل ہو. میں کہتا ہوں حضور کی ایک سنت بھی اگر چھوٹتی ہو تو ساری دنیا کوئی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ. تو بھائیوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اس دور میں بس حل ایک ہی ہے، اللہ کی قسم حل ایک ہے، اللہ کی قسم حل ایک. ہم پلٹ آئیں اس پاکیزہ زندگی کی طرف، ہم پلٹ آئیں اس پاکیزہ زندگی کی. تو یہ میں نے ایک ہی سنت اس میں عرض کی کہ گھر کہاں ہونا چاہیے جہاں آپ کا دین محفوظ، آپ کے بچوں کا دین محفوظ، اور آپ کی نسلوں کا دین محفوظ. آپ اس بنیاد پر فیصلے کیجئے. انسان پلاننگ کرتا ہے اپنے کاروبار کی، اپنے ایمان کی پلاننگ کریں، یہ نبیوں کی سوچ ہوتی. نبی آخری، آپ قرآن کی دعائیں پڑھیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جمع کر رہے ہیں جو نسل در نسل نبی بن رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں بیٹا اسلام کو نہیں چھوڑنا، فکر ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے بچوں کی، ایمان کی، اعمال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حال اچھا نہیں ہے بھائیوں، حال اچھا نہیں. ہماری نسلیں نشائی بن رہی ہیں، نشے آور. ہماری باغی بن رہی ہیں، اللہ سے باغی، ماں باپ سے باغی. کیا آپ نے روز روز کا رونا ہے جب بچہ آج باپ کے سامنے بات کرتا ہے، ماں کے سامنے بات کرتا ہے، ماں کا دل پھٹ جاتا ہے. اور جن بچوں کے پیچھے یہ آنسو ہوں گے ان کی اگلی زندگی کیا ہوگی، اللہ ہی حافظ ہے ان کی زندگیوں کو. بھائیوں آج ہم بڑے بھی اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور ہم اپنے بچوں کو دکھائیں کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے. دعائیں کہ جن کے چلے گئے وہ دعائیں کریں، سجدوں میں دعائیں کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک سنت میں نے آپ سے عرض کر دی. دوسری سنت یہ ہے، اگر اللہ تعالی اگر انسان کے بس میں ہو، اختیار میں ہو، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کے قریب گھر ہو. یہ ہماری ترجیحات میں داخل ہونا چاہیے. کیوں جی؟ تاکہ باجماعت نماز مشکل نہ ہو، ایک بات. پھر مسجد میں جو خیر کے اعمال ہو رہے ہیں اس میں ہمارا جڑنا، اپنی اولادوں کو جوڑنا آسان ہو. پاکستان میں تو اللہ کی نعمت ہے، قدم قدم پہ مسجدیں ہیں. بیرون ملک چلے گئے اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے، اذان کو کان ترستے ہیں. تو کیا ہوا جی، آپ نے تھوڑی سی دنیا اچھی کر لی، اس کے بالمقابل مسجد گئی آپ کے ہاتھ سے، مسجد کے اعمال گئے آپ کے ہاتھ سے. مسلمان کی زندگی تو مسجد سے جڑی ہوئی ہے، مسلمان کی زندگی مسجد سے ادھر دیکھیے، مسلمان کی زندگی مسجد سے جڑی ہوئی.
جو قومیں، جو خاندان، جو گھرانے مسجد سے کٹ جاتے ہیں وہ روحانی طور پہ مر جاتے ہیں. اسی لیے جن خاندانوں کو اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے وہ اپنا گھر بعد میں بناتے ہیں، مسجد پہلے بناتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہجرت کر کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں پہلے قباء میں مسجد بنائی ہے، مدینے میں مسجد کا بندوبست پہلے کیا. یہ مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے اہم ضرورت ہے. آپ نے قرآن کی آیت ہے سورہ ابراہیم علیہ السلام، سوچنے کی بات ہے، کہیں بھی چھوڑ دیتے اپنے بیوی بچوں کو. کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. آپ کو حیرانگی ہوگی، آپ تو ابراہیم علیہ السلام اے اللہ اپنے بچوں کو چھوڑ رہا ہوں ایک ایسی وادی میں غیر ذی زرع، نہ انسان نہ کسی جان کا پتہ، نہ کوئی وہاں کوئی مارکیٹ ہے. کوئی چھوڑتا ہے اپنے بچوں کو ایسی جگہ؟ آگے آگے کوئی چھوڑتا ہے اپنے بچوں کو؟ نبوی سوچ دیکھیے، نبی کی ترجیحات دیکھیے. نہیں کہا کہ یا اللہ یہاں مارکیٹیں ہوں، یہاں پہلی چیز جو دعا کی ہے، کیا دعا کی ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ بیت اللہ کے قریب ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ میری نسل یہ نماز قائم کرنے والی بنے. یہ نبی کی ترجیحات ہیں. ایک خیر خواہ باپ سب سے زیادہ جو اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے، میری اولاد کا تعلق اپنے اللہ سے خراب نہ ہو. پہلی فکر، انسانیت کی پہلی ضرورت. کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا. شریعت کے 5 مقاصد ہیں. پوری شریعت جو ہماری نازل ہوئی ہے اس کے 5 مقاصد ہیں. آپ قرآن کھولیے، ساری حدیثیں دیکھیے، فقہ کے مسئلے دیکھیے، تو ہر مسئلہ، ہر آیت، ہر حدیث وہ ان 5 مقاصد کی تکمیل کے لیے ہے، یہ تحفظ کے لیے ہے. اس میں سے ایک بڑا مقصد تحفظ دین. ساری خیریں دین سے وابستہ ہیں. دین محفوظ ہو جائے، سب محفوظ ہو جائے گا. اور دین میں سب سے اہم نماز ہے. یہ آخری سہارا ہوتا ہے انسان کا. اگر یہ نہیں ہے آپ کے بچوں کے پاس، میرے بچوں کے پاس، ہماری اولاد کے پاس، تو ایمان کی آخری نشانی بھی نہیں ہے. خطرہ ہے کفر پہ موت نہ آ جائے. ایک بات تو گھر کہاں ہو؟ جی گھر مسجد کے قریب ہو. کیوں ہو؟ بچے نمازی بنے، آواز کانوں میں آواز، اذان کی آوازیں آئیں. اس لیے بھائیوں میں تو کافی عرصے سے عرض کر رہا ہوں، اذان کو توجہ سے سنا کیجیے، اپنے گھر میں بچوں کو خاموش کرایا کیجیے. ایک اچھا دور گزرا ہے مسلمان گھروں میں ان اذانوں کی حرمت، ان کا تقدس، ادب ہوا کرتا تھا. بڑی بوڑھیاں بھی، بچیاں بھی سروں پہ دوپٹہ لے لیا کرتی تھی. اب ہم مادر پدر آزاد ہو گئے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ اللہ کا منادی کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. اسی ایک اللہ والے نے لکھا ہے، مولانا منظور نعمانی صاحب نے، اپنے بچوں کو زندگی میں ایک مرتبہ اذان کا صحیح مفہوم سمجھا دیجیے تو کبھی آپ کے بچے گمراہ نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 4 مرتبہ دن میں، 5 مرتبہ مؤذن سے ہمارے کانوں میں یہ بات سنوائی جا رہی ہے، اللہ اکبر. سب چھوٹے ہیں، دلوں سے نکالو. تمہاری دکان، فیکٹری، یہ تعلقات، یہ امریکہ، یہ ایٹم بم، اللہ اکبر. بڑا ہے، کوئی بڑا ہے، اس بڑے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے.
وہ بڑا کام بناتا ہے، وہ بڑا مشکلیں آسان کرتا ہے، اس بڑے سے تعلق کو جوڑ لو، طریقہ محمد الرسول اللہ ہے، طریقہ نماز ہے، حی علی الصلاح، کیا ہوگا؟ حی علی الفلاح، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، آخرت میں بھی، اس کو ساتھ لے لو۔ تو گھر مسجد کے قریب ہو، یہ دوسری سنت ہو گئی، اور جن کو اللہ نے نوازا ہے اس کا اہتمام کریں، صف اول کے نمازی بنے۔ بڑی اچھی موتیں آتی ہیں، آپ نے اس مسجد میں دیکھا ہوگا، صف اول کے نمازی ہیں، بڑی پیاری پیاری موت، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے انتقال کر رہا ہے۔ یہ اسی کے لیے تو ہم آئے ہیں دنیا میں۔ تیسری سنت، اچھا پڑوسی۔ یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ من سعادت المرء الجار الصالح، انسان کی سعادت مندی کی نشانی یہ ہے کہ اس کو اچھا پڑوسی مل جائے۔ اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ گھر اچھا، چیزیں اچھی، بس ایک پڑوسی برا ساتھ لگ گیا ہے، جینا حرام کر دیتا ہے، زندگی تنگ کر دیتا ہے، خواہ مخواہ کے مسائل۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے تھے، کیسے پیارا دین ہے۔ تعوذوا باللہ من شر جار المقام فإن جار المسافرة اذا شاء ان يزيل زائل۔ مقامی پڑوسی سے پناہ مانگو، مقامی پڑوسی جو آپ کے، ایک تو جو آپ سفر کر رہے ہیں آپ کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گیا وہ بھی پڑوسی ہے، تو ایسا پڑوسی جو مستقل ہے وہ اچھا نہ ہو تو بڑی مشکلیں ہوتی۔ دو سنتیں ہو گئی، گھر کہاں ہو؟ مسجد کے قریب ہو، اور پھر اس مسجد کے تقدس یہی ہے کہ اس کو آباد کریں۔ کتنی پیاری جگہ ہے کہ جی ہر وقت آپ کو آزان کان میں آ رہی ہے، یاد دہانی۔ دوسری چیز، پڑوسی اچھے ہو۔ چوتھی سنت، گھر ایسی جگہ ہو جہاں انسان کے لیے، اس کی بیوی بچوں کے لیے دین اور دینداری سیکھنے کے مواقع زیادہ ہوں۔ آپ کی بستی، آپ کا علاقہ ایسا ہے جہاں عالم موجود ہیں، آگے آ جائیے جی، پیچھے مت بیٹھیں، آگے تشریف لیں، جہاں علماء ہوں، عالمات ہوں، آپ کی خواتین عالمات سے دین سیکھیں۔ جیسے آج کل بنات کے مدرسے ہوتے ہیں، کہاں بھیجیں گے آپ اپنی بچیوں کو؟ اور یہ گھریلو مسائل کا ایک بہت بڑا حل ہے۔ آپ یہ دینی کلاسز میں بچیوں کو بیویوں کو جوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دین آئے گا، ان کو دین سب سکھا دے گا، شوہر کا حق بھی آ جائے گا، اولاد کی تربیت کی فکر بھی ہو جائے گی، یہ اچھی بیویاں بنیں گی، اچھی بیٹیاں بنیں گی، اچھی بہو بنیں گی، اچھی ساس بنیں گی۔ اس لیے جو لڑائیاں ہو جاتی ہیں گھروں میں، میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں پہلا سوال کرتا ہوں، آپ اپنی اہلیہ کو ہفتے میں کم از کم 1 گھنٹے کے لیے کہیں دینی محفل میں لے جاتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یا تو دین سنیں گی یا شیطان کے وسوسے سنیں گی۔ میں پکی ٹھکی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ جو فارغ ہیں یہ فارغ نہیں ہے، شیطان ان کی پوری تربیت کر رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، ابھی میں اس کتاب میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ عورت گھر میں ہے، اب کیا کر رہی ہے؟ سوچ رہی ہے۔ اب وہ کیا سوچ رہی ہے؟ وہ شیطان اس کو شوہر کے خلاف بدظن کر رہا ہے، بدگمان کر رہا ہے۔ یہ مسائل ہیں ہمارے، کیا کریں؟ گھر ایسی جگہ ہو جہاں دین کے سیکھانے کے مواقع ہوں، بچوں کو یہاں بھیج دیا، بیوی کو، بہو کو یہاں بھیج، اور اللہ آپ کو توفیق دے اپنے گھر میں سلسلے قائم کریں۔ کتنی رحمتیں ان گھروں میں آتی ہیں جن گھروں میں مکتب کھلے ہوئے ہیں،
آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے کے لیے خواتین آتی ہیں، آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو ماشاءاللہ قرآن اچھا آتا ہے، خیر کا ذریعہ بنے اپنے گھر میں، آس پاس کی خواتین کسی وقت میں آئیں، ان کو آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی قرآن سکھا رہی ہو، ایسی رحمتیں اللہ کی آئیں گی گھروں پر. آپ نے نہیں سنا ایک صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کا گھوڑا بدکنے لگا، نماز کو، قرات کو موقوف کیا، قریب میں بچہ سو رہا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے. صبح کو حضور کو بتایا، ایسی روشنی دیکھی میں نے، کہا وہ پڑھتے رہے، اقرا یا ابن حذیر، اے ابن حذیر پڑھتے رہنا تھا نا تم نے قرآن. وہ سکینہ تھی، وہ فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا تمہارے گھر میں. بے چینیاں ہیں، کرب ہے، ٹینشنیں ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں، قرآن نہیں ہے. گھر میں قرآن کی فضا ہو، یا قریب میں آپ کی فضا ہو، بیوی کو بھیجا، بچے، سب کچھ کرو، 1 گھنٹہ نکالو دین سیکھنے کے لیے، آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں رحمتیں آئیں گی. تو میں نے یہ عرض کیا کہ گھر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو دیندار بنا سکیں. یہ علماء اللہ کی رحمت، یہ عالمات اللہ کی رحمت، یہ مدرسے اللہ کی رحمت، اور یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. ورنہ ملکوں کے ملک جوڑے مانگتے ہیں پاکستان والوں سے، کوئی میاں بیوی کا جوڑا دے دیجئے، ہمارے علاقے میں کوئی دین، ہمارے ملک میں کوئی دین سکھانے والا نہیں ہے. الحمدللہ یہ ضرورت یہ مدرسے پوری کرتے ہیں. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو کیا ہوگا جب علم والے آپ کے گھر کے قریب ہیں تو علم کی بہاریں آپ کے گھر میں آئیں گی، آپ کے بچوں کے پاس علم آئے گا، کوئی قرآن کا ترجمہ سیکھے گا، کوئی دعائیں سیکھے گا، کوئی حقوق سیکھے گا. آج ساری دنیا میں حقوق نہیں بتانے والا، ہمیں نہیں پتا زندہ ماں باپ کا کیا حق ہے، والدین انتقال کر جائے تو کیا حق ہے، بڑی بہن کا، چھوٹی بہن کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، غریبوں کا کیا حق ہے. یہ تو دین سکھاتا ہے. تو اب جب علم والوں کی صحبت ہے تو حضور نے حدیث میں آیا، ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان کا وہی سوچ، وہی نظریہ، وہی جذبہ، وہی طرز زندگی ہوتا ہے جو اس کے ساتھی کا ہوتا ہے، پڑوسی کا ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا ہوتا ہے. لہذا دیکھ لیا کرو کہ کن کے ساتھ اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو. اس لیے کہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھنے والے شہوتوں سے بھرے ہوئے ہیں تو آپ کا سینہ شہوتوں سے بھر جائے گا، ہر وقت تذکرے کپڑوں کے. اب ہماری عورتوں کو کیا صحبت مل رہی ہے، فلاں آ گئی، گھنٹوں بات ہو رہی ہے، کیا پکانا ہے، یہ ڈش کیسے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کیا کمانا ہے، کیا خرچ کرنا ہے. ہر چیز مال کی، چیزوں کی ہوس اور ہرس کو بڑھا رہی ہے. کاش کہ ہمیں ہماری بیوی بچوں کو ایسے لوگوں کی صحبت ملتی کہ مرنا ہے وہاں پھر کیا کرنا ہے، قبر کیسے روشن ہوتی ہے، موت کیسے آسان ہوتی ہے، آخرت کے درجے کیسے ملتے ہیں، اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے. اسی لیے حضور نے کتنی پیاری حدیث میں فرمایا، مثل الجلیس الصالح، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد. اچھا پڑوسی ایسا ہے جیسے خوشبو والا. اگر آپ خوشبو نہ بھی خریدیں اس کے برابر میں بیٹھنے سے آپ کو خوشبو آئے گی. علم والوں کے پاس آپ کی صحبت، علم آئے گا، ذکر والوں سے ذکر آئے گا، اخلاق والوں سے اخلاق آئیں گے، آخرت کی فکر والوں سے آپ کے اندر آخرت کی فکر آئے گی. اور حضور نے فرمایا لوہار کے برابر میں بیٹھو گے کپڑا جل جائے گا، چنگاری ملے گی، بدبو ملے گی. دنیا کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے، اس کے دل کے اثرات آپ کے، اس کی سوچوں کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے. اس لیے بہت انتخاب کرنا چاہیے میری اٹھک بیٹھک کن لوگوں میں ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے علاوہ، ایمان والے کے علاوہ، صفات والوں کے علاوہ کسی کے ساتھ مت بیٹھا کرو. ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا سوائے پرہیزگاروں کے کوئی نہ کھائے. پرہیزگاروں کو اپنا کھانا کھلاؤ اور مومنوں کے ساتھ بیٹھو. 4 سنتیں ہو گئیں. گھر کہاں ہو، مسجد کے قریب ہو، اچھا پڑوسی ہو، اور ایسی جگہ ہو
جہاں آپ اپنی بیوی بچوں کو دین سکھا سکے. ایسا نہ ہو میں تو صبح آفس چلا جاتا ہوں, ہمارے قریب میں تو کوئی مدرسہ نہیں ہے, ہمارے قریب میں تو کوئی سکھانے کا بندوبست نہیں ہے, بیوی اکیلی جا نہیں سکتی, لہذا کیا کریں؟ یہ ہماری ترجیحات میں داخل ہونا چاہیے. پانچویں سنت, جس جگہ فسق و فجور ہو, گناہوں کی کثرت ہو, کھلے عام گناہ ہوتے ہوں اور کوئی روکنے والا نہ ہو, منع کرنے والا سمجھانے والا نہ ہو, ہر وقت اندیشہ ہو کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے, اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے, ایسی جگہ گھر نہیں ہونا چاہیے. ایسی جگہ گھر, اگر بدامنی ہے, جی فلاں علاقے میں چور بہت ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں, وہاں رہائش نہیں رکھنی, فلاں علاقے میں بدماش بہت ہیں, نہیں تو بھائی چیز بدماش تو آپ کی دنیا چھینے گا اور گنہگار آپ کی آخرت چھینے گا. اس کی کیوں فکر نہیں ہوتی؟ یا اللہ ہمارا لائف سٹائل اونچا تو ہو جائے گا, ہماری طرز زندگی تو بڑا ہو جائے گا, ہم روب سے بتا سکیں گے لوگوں کو ہم ڈیفینس میں رہتے ہیں, ہم فلاں. کس قسم کی خواتین وہاں گھومتی پھرتی ہیں, میری بچیاں کیا دیکھیں گی, میرے بچے کیا جذبہ بنے گا؟ ایمان جاتا ہے جائے, حیا جاتی ہے جائے, جی پیسہ جیب میں ہے. نہیں, یہ ایک مسلمان کی یہ ترجیح نہیں ہو سکتی. جس جگہ کھلے عام شرابیں چل رہی ہیں, زنا چل رہے ہیں, لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں چل رہی ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. میرے بھائیوں, صرف نسل نہیں چھنے گی, ایمان چھن جائے گا. جوانی ہو اور ہر وقت یہ نظارے ہوں, بڑے بڑے ایمان والوں کے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں. یہ ہمارے جوان جن کو آخرت کا کچھ پتہ نہیں, یہ کیسے بچیں گے؟ یہ اس باپ کے ذمے میں ہوگا کل قیامت میں. کس نے تمہیں کہا تھا کہ ایسی جگہ جاؤ؟ جو پاکستان میں رہ کے مسجد سے نہ جڑ سکا, آپ بیرون ملک اس کو لے گئے جہاں اس نے ننگا پن دیکھا, گندگیاں دیکھی, غلاظتیں دیکھی, اب وہ شرابی بنا, زانی بنا, نشائی بنا. اس کے ذمے میں یہ جائے گا. غلطی کہاں ہوئی کہ شریعت کے اس مزاج کو نہیں سمجھا. صحابہ نے کہا انہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث, یا رسول اللہ ہم نیک ہوں پھر بھی ہمارے اوپر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے, ہم برباد ہو سکتے. کہاں, جب گناہ عام ہو جائیں تو پکڑ پھر سب کی آتی ہے, نیکوں کی بھی آتی ہے. نہیں جی ہم تو نہیں, ہمیں اطمینان ہے اپنے بچوں پر. حیرت کی بات ہے, آپ نے شاید قرآن نہیں پڑھا. یہ جملہ جو بولتے ہیں نا, اس ایک جملے نے پوری نسل کو برباد کر دیا. ہمیں اپنی بچی پہ اطمینان ہے, ہمیں او بھائی اطمینان ممبر والے کو بھی نہیں ہے, اطمینان داڑھی والے کو نہیں ہے, نبی کسی اطمینان کسی ولی کو بھی نہیں ہے. جس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, گناہ کا ایک بزرگ کہتے ہیں یہ گناہ کا انجن ہے, یہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے. آپ کسی مولوی کی بات نہ سنیں, آپ اٹھائیے 12واں پارہ, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. امارہ, آمرہ بھی نہیں, نفس تو سب کے ساتھ ہے. اور نفس کیا کرتا ہے؟ نفس اندر سے ایک برائی کا داعی موجود ہے. آج جتنے جھگڑے, جتنی لڑائیاں, جتنی مصیبتیں ہیں, وہ یہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنی بچی پہ اعتماد, مجھے اپنے بیٹے پہ اعتماد. سبحان اللہ, آپ سچ بتائیں, اس دور میں بوڑھے کے لیے بھی آزمائش بن گیا ہے آنکھوں کی حفاظت. ایک صف اول کے نمازی کے لیے آزمائش بن گیا ہے. کچھ دنوں پہلے صف اول کے ایک نمازی بوڑھے مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب دل نہیں لگ رہا نماز میں. میں نے صاف صاف کہہ دیا, میں نے کہا آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہوگی. سب بوڑھے ہوگی 80-85 سال. میں نے کہا آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی. کہ نہیں نماز تو پڑھتا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی, میں کہہ رہا ہوں موبائل دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں موبائل تو دیکھتا ہوں. میں نے کہا پھر موبائل میں تو سب آتا ہے. ایسی دعائیں دینے لگے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہاں تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, کیا چیز سامنے آ جائے.
وہ کدورتیں جب دل میں آتی ہیں، وہ غلاظتیں جب دل میں آتی ہیں، پھر دل اللہ سے تھوڑی لگتا ہے. تو ایک 80-85 سال کے بوڑھے کو اس کے نس پر اطمینان نہیں، اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں. آپ کہہ رہے ہیں جوان کو. ہمیں اپنے بچوں پر اعتماد ہے، اس اعتماد نے ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا. کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے. جب تک ہمارے ساتھ نفس ہے، صرف اللہ کی حفاظت ہے، بچ سکتے ہیں، ورنہ کسی کو کسی پر. تو حضور نے فرمایا لا تدخلوا مساکین الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین ان یصیبکم ما اصابهم ثم تقنع بردائه وهو علی الرحم. قوم سمود کی بستی سے گزر رہے ہیں، ٹھہر نہیں رہے، رک نہیں رہے، مکان نہیں بنا رہے، صرف گزرنا ہے. اور نبی امام الانبیاء کہا یہ وہ. اچھا اس وقت وہاں گناہ نہیں ہو رہا، گناہ صدیوں پہلے ہوا ہے، عذاب آ چکا ہے، حضور وہاں نہیں ٹھہرے. کہا ظالموں کی بستیوں میں رکنا نہیں ہے. وہاں تیزی سے حضور نے اپنے سر پہ چادر ڈال لی اور تیزی سے وہاں سے گزر گئے. اور ہم تقریبات میں ننگے جسم تھرک رہے ہیں اور گانے بج رہے ہیں، اور جو ہے صف اول کے نمازی بھی اس تقریب کے اندر موجود، بچیاں بھی موجود. ہمارے گھر کہاں ہیں؟ مجھے یاد آیا ہمارا فلیٹ تھا یا نارتھ میں، نیچے کوئی دکان کھلی، ہر وقت گانا بجاتا تھا. حالانکہ بڑے سہولت سے رہ رہے تھے. ہمارے والد صاحب کہنے اب یہ گھر بدلنا پڑے گا. آج سال بعد یہ بات یاد آئی، کہا یہ گھر بدلنا پڑے گا. ایمان سے قیمتی کوئی متاع نہیں ہے، آخرت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ جس کو سمجھ دے دے، یہ سمجھ نصیب والوں کو ملتی ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، نصیب والوں کو ملتی ہے. میرے بھائیوں، سمجھ ہی تو الٹی ہو گئی ہے، دل ہی تو الٹا ہو گیا ہے. اسی لیے تو دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت نصیب کی چیز ہے، دل کی کجی دور ہو جائے. یہ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، سمجھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، عارضی باقی نظر آتا ہے، جو ہمیشہ کا ہے وہ نظر نہیں آتا، جو اپنا ہے وہ غیر نظر آتا ہے، جو غیر ہے وہ اپنا نظر آتا ہے. سمجھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے گناہوں سے. اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے گناہ کا پہلا نقصان دماغ پہ ہوتا ہے، سمجھ چھین لیتے ہیں اللہ. ایک عجیب روایت آپ کو سناؤں، موطا کی روایت ہے، اذا جئت ارضا یوفون المکیال والمیزان فاطل المقام بها واذا جئت ارضا ينقصون المکیال والمیزان فاقلل المقام. تم کسی علاقے میں جاؤ وہاں لوگ ناپ تول میں پورا کرتے ہیں، وہاں رہائش اختیار کرو. پکی ٹھکی باتیں سنا لو. اور تم کسی علاقے میں جاؤ وہاں لوگوں کے بازاروں میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، وہاں سے کوچ کرو، اللہ کے عذاب آئیں گے وہاں. عجیب مسلمان ہو گئے ہیں، بجلی کے بلوں سے ڈرتے ہیں، مستقبل سے ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں. اس رب احکم الحاکمین کے عذاب سے نہیں ڈرتے، گناہ سے نہیں ڈرتے، اس کے انجام سے نہیں ڈرتے. سب سے ڈرتے ہیں، انہونے سے ڈرتے ہیں، جو نہیں بھی ہوا اس سے بھی ڈرتے ہیں. پتہ نہیں کل کیا ہو جائے. تو سب سے بڑا تو یہ ہو جائے کہ زمین میں نہ دھس جائیں. نہیں دیکھا کیسے کیسے سیلاب آ رہے ہیں، کیسے کیسے پتھر آ رہے ہیں، کیسے کیسے عذاب آ رہے ہیں. تو تم جو کسی ایسی بستی میں ہو تو تم وہاں پر یہ دیکھو. ایک حدیث میں ہے، ابو داؤد، مسند احمد، ابن ماجہ، کہ جو آدمی کسی ایسی قوم میں ہو جس میں گناہ کے کام انجام دیے جاتے ہیں اور روکنے پہ قادر ہے، نہ روکے، مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہو. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشحالیاں دے، برکتیں دے، رحمتیں دے، اور سب سے پہلے ہمیں ایمان دے، ہمیں ایمان کی سلامتی دے. ہمارے بچے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں، حیا کے ساتھ اس دنیا میں رہیں، اخلاق کے ساتھ اس دنیا میں رہیں، اللہ کے تعلق کے ساتھ اس دنیا میں رہیں. میرے بھائیوں، یہ بڑی پھر دیکھیں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے. ایک وقت بھی کھائیں گے نا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، محبتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی. ہماری سوچ صحیح ہو تو ہماری اولین ترجیح آخرت ہو، ہماری اولین ترجیح اللہ کی رضا ہو، ہماری اولین ترجیح اللہ کا دین ہو.
تو کہاں رہیں گے؟ وہاں رہیں گے جہاں دین سلامت، وہاں رہیں گے جہاں دینداری سلامت، جہاں دینداری میں آگے بڑھنے کے مواقع ہوں. اور قدر کیجئے ان مدارس کی، قدر کیجئے ان علماء کی. یہ آپ کو چپے چپے پہ نصیب ہیں، ہر ملک والے کو نصیب نہیں. ہم تو کہہ کے ہی تھک گئے بھائی. مسجد کو تعلیم گاہ بناؤ، تربیت گاہ بناؤ. ہم نہیں کہہ رہے کہ اپنی بیویوں کو، بچیوں کو، ابھی کل ہی ایک صاحب سے مجھے بات ہوئی، ہم نے ایک ترتیب بنائی. دیکھیں کتنا ظلم ہے. اب ہم نے ایک ترتیب بنائی، حافظ بچوں کو ہم 5 سال میں میٹرک کرا رہے ہیں، سائنس سے عربی سکھا رہے ہیں، انگلش سکھا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی اچھے عالم بنے، زمانے کے حالات کو سمجھے، اس ممبر پر آئیں، وہ دنیا دار نہ ہوں. اب ایک صاحب جب ادھر ذرا سی ڈگری ہاتھ میں آ جاتی ہے نیتیں بدل جاتی ہیں. جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا دیا، ہمارے بچے کا کیڈٹ کالج کے اندر داخلہ ہو گیا. میں نے کہا میں تو خوشخبری تو نہیں ہے میرے لیے، ہم تو حضور کا نائب بنانا چاہ رہے تھے. پھر میں نے اردو والوں سے شکوہ کیا. آپ اردو والے کہتے ہو کہ جی ایک طرف تو ہم، حالانکہ یہ کہنا نہیں چاہیے، کتنی بری بات، ایک طرف کہتے ہیں کہ یار یہ سارے مولوی، یہ فلاں، کوئی فلاں زبان کا، کوئی فلاں زبان کا. تو بھائی آپ اپنے بچے دیجئے نا، آپ اس مسلح کو عزت دی نا. میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا یہ بتائیے آپ کے خاندان میں کوئی عالم ہے؟ نہیں ہمارے خاندان میں کوئی عالم تو نہیں ہے. میں نے کہا کیوں، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت، انجینئر کی ضرورت، خاندان میں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو؟ ہم جب آپ کے بچوں کو عالم بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں کہہ رہے سارے بچوں کو بناؤ، ایک بچہ تو دو. اب آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ مولوی پہ انگلی اٹھائیں. ابھی کل ایک مسجد والے آ گئے، جی فلاں امام صاحب چلے گئے تھے سفر کے اوپر، جی مؤذن صاحب آئے، ان کی داڑھی کچھ چھوٹی ہے، فلاں ہے. میں نے کہا بھائی یہ منصب بڑے عظمت والے ہیں، یہ حضور کی نیابت والے ہیں، آپ اس کو عزت دو. اسی وجہ سے حالانکہ ہمارے شریعت کا اصول کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بڑا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. لیکن پھر بھی امام ایسا ہونا چاہیے جس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے لوگ کراہت محسوس نہ کریں. اندھا ہے، نابینا ہے، اب آپ بولیں گے اس کا کیا قصور ہے؟ ولد الزنا ہے، خدا نہ خواستہ حلال کا نہیں ہے. اب بھائی نہیں ہے، اس کے باپ کی غلطی نہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ یہ بہت بڑا منصب ہے. بھائیوں اس منصب کو عزت دو. اب یہ اردو والے اگر اس کا خیال کریں اپنے، اب تو ماشاءاللہ پھر بھی کچھ رجحان بڑا ہے، خاندان میں ایک عالم تو ہو. چلے آپ کہتے ہیں کہ مولوی دنیا دار ہو گئے، تو آپ کا اپنا بچہ عالم ہوگا، آپ کو حق حلال بتائے گا، حرام سے روکے گا، سنت بتائے گا، صحیح باتیں بتائے گا. جب مرحلہ یہاں کا آتا ہے تو کوئی تیار نہیں ہے اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے. ہمارے نزدیک عالم چھوٹی چیز ہے. نہیں بھائیوں، موت پہ بند ہوتے ہی آنکھیں سب منظر، ایک نیا منظر سامنے آئے گا. اس دن پتہ چلے گا عزت کی چیزیں کیا تھیں، ذلت کی چیزیں کیا. آخری بات یہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو ان علماء سے محبت کریں، ان کے قریب آئیں. جس عالم کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دنیا دار نہیں ہے، جس کو محسوس کرتے ہیں اس کو ہمارے مال کی نہیں ہمارے ایمان کی فکر ہے، اس کو سر پہ بٹھائیے. ہاں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری جیبوں کی وجہ سے ہمارے قریب آ رہا ہے تو پھر عزت احترام کے ساتھ کنارہ کش ہو جائیے. لیکن جس کے بارے میں محسوس ہو جائے اس کو ہمارے مال کی نہیں ہمارے ایمان کی فکر ہے، اس کو ہماری نسلوں کی ایمان کی فکر ہے، او بھائیوں ایسی چیزیں کمیاب ہیں. ایسے صرف نبی ہوا کرتے تھے اس دور میں، ایسے لوگ غنیمت ہیں. ان کے تو جوتے دھو کے پی لے، آپ کی نسلوں کے کام بن جائیں گے اگر آپ کو ایسے، اور ہیں ایسے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا، ترجیح دین ہونا چاہیے. گھر بار بعد میں، پہلے دین کو دیکھیں گے، گھر وہاں بنائیں گے جہاں دینداری سلامت ہو. اور جن گھروں میں دین آتا ہے ان گھروں میں خوشحالیاں آتی ہیں، ان گھروں میں رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، جھگڑے ختم ہوتے ہیں، لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، طلاقیں ختم ہوتی ہیں. ہر ایک کو پتہ چلتا ہے، بیوی کو پتہ چلتا ہے شوہر کا حق کیا ہے، بچوں کو پتہ چلتا ہے ماں باپ کیا چیز ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں کو محبتوں سے، رحمتوں سے، سلامتیوں سے، امن سے، عافیت سے بھر دے اللہ پاک. آخر دعا.